بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. علماء کرام اور حاضرین جلسہ، پردہ رشید اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جب کوئی مقرر تقریر کے انداز میں اپنی بات کہتا ہے تو اس کے پاس ایک موضوع ہوتا ہے، یا نماز کا ہو، یا زکوٰۃ کا ہو، یا آج کے معاشرے کا ہو. اور آپ کے سامنے میں ایک چھوٹا سا طالب علم اور آپ کے شہر صحابات مدرسہ جامعہ العربیہ مدینہ العلوم جو منڈی والے کے نام سے مشہور ہے، اس کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور میں ایک خود موضوع لے کر آیا ہوں، اور میرا موضوع صبر ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس قرآن. اور ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر، اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور حق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے. قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے صرف اور صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، علماء، ادباء، علماء، شعراء حیران رہ گئے، اور جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جو ہے دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسولوں کی رسالت میں احساس بخشا. ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کے جو سچا اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق و کائنات. مگر افسوس، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس نازک دور میں حفظ کلام کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. اس قرآن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے، اور جس کے بارے میں شہنشاہ بطح، تاجدار مدینہ، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ ورتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا في الدنيا عند حاضر تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. بس تیرا آخری مقام وہی ہے کیا تیری آخری آئی ہے. میرے بھائیوں، قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مکان پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی. میرے بھائیوں، دعا کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب اس کے والدین کو اتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. میرے دوستوں، آئیے میں آپ کو حافظ قرآن کا مرتبہ بتاتا ہوں. قیامت کا میدان ہوگا اور 10 آدمی ایسے ہوئے جن پر اللہ نے جہنم کی آگ واجب کر دی ہوگی، مگر قربان جائیے حافظ قرآن پر. وہ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور اس حافظ کے ذریعے 16 آدمیوں کو نظر آتا ہوگا.
قرآن پاک کی فضیلت اور طالب علم کا مرتبہ، یعنی قرآن پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اٹھائیے روضۃ الصالحین اور حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 24 اور 25 میں دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر دنیا میں تم ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ پاک نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، تو جاؤ طالب علم کو دیکھو۔ باخدا جو طالب علم کسی عالم کے دروازے پر صرف علم حاصل کرنے کے لیے سجاتا ہے، تو اس کا ہر ایک قدم پر، ہر ایک حرف پر ایک سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے، اور زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، ہؤلاء یعلمون اللہ من النار، یہ وہی ہے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن آیا تو زمین و مکہ میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا شریعت ملی، عزت ملی، قرآن آیا احکام ملے، شریعت ملی، اور میں کہتا ہوں قرآن آیا تو سب کچھ آیا اور سب کچھ ملا۔ مگر افسوس اس بات کا کہ آج ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، آج ذلت و رسوائی کے گار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کا آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آج ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے کھوکھار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیٹیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ مسلمانوں، سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ ترک کرو، ورنہ قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب خانہ میں قرآن پاک کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہ تھی، اور اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ تو قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم کروڑوں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، نہ ہماری جان مال ہے، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدرسے محفوظ ہے، ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ حکم قرآن کا نہ مانو گے تو بکھر جاؤ گے، حکم قرآن کا نہ مانو گے تو بکھر جاؤ گے، ذلتیں پاؤ گے دنیا میں جدھر جاؤ گے، اور ایسے حالات میں بچا لو کردار اپنا، ورنہ ناکامی دنیا سے گزر جاؤ گے۔ اور کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ گے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔